بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمایا، تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال: وقت ہجرت جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حاکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، امیہ بن خلف بن عطیلہ، زمہ بن مسعود، طائمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، بنیہ، منبع، یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: انسان کی توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جواب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب: سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال: سورۃ یاسین قیامت کے دن کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: پیاس سے بچائے گی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر وہ اس حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ کے ہاتھ الگ ہو گیا۔ جواب: وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: دجلہ و فرات میں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب: خرگوش ایک سال نر اور دوسرے سال مادہ رہتا ہے۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون پھر بھی وہ بات کرتی ہے؟ جواب: وہ دوزخ ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اس کے بعد نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی دوزخ میں جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے معلوم کرے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو دوزخ جواب میں کہے گی کیا اور بھی ہے؟ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: لیٹ کر درود پاک پڑھنا اور ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف ادب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ سوال: جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور جنت میں جانے تک بہت سال گزر جائیں گے، پھر اہل جنت میں مردوں کی 33 سال اور عورتوں میں 17 یا 18 سال کی عمر کیوں ہوگی؟ جواب: مطلب یہ ہے کہ جس طرح 33 سال کے نوجوان میں کمال و قوت و نشاط ہوتا ہے، اسی طرح اہل جنت کے بدن قوت و کمال کے اعتبار سے ایسے معلوم ہوں گے جس طرح 33 سال کا نوجوان ہے، اور 17 یا 18 سال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورت کے اعضاء 17 یا 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، ایسے ہی جنتی عورتوں کے اعضاء ہوں گے، اس واسطے کہ عورت کا حسن و جمال اتنی ہی عمر میں مکمل ہوتا ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔